جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید اینڈ صبح بخیر. اور بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کا نام کوئی صحیح طریقے سے لے اور اسے پکارے، اور یا پھر آپ کو پیار سے کوئی اچھا سا نام رکھا جائے. خاص طور سے والدین جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی نک نیم رکھ دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ کو اپنی پسند کا نام جو ہے آپ کے جو بڑے دے رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دے دیا جاتا ہے. لیکن بعض گھرانوں میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو بچوں کا نام ہے وہ ان کی پیدائش کے اعتبار سے رکھا جائے، یعنی کہ علم و عادات کے مطابق رکھا جائے. کیا کتنا یہ درست ہے کہ نام جو ہے آپ کی شخصیت پہ پورا اثر ڈالتا ہے، یا آپ کی پرسنالٹی کو بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ جو بھی کالنگ نیم ہوتا ہے آپ اس کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں؟ تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا اس میں کوئی روحانی، یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ اسلامی، یا پھر یہ کہیں کہ یہ واقعی نیومرولوجی کا کوئی اس میں رول ہے؟ اس پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں. جب ہمارے ساتھ عرفان صاحب ہوتے ہیں تو آج بھی عرفان صاحب بھی ہیں، وہی ہمیں بتائیں گے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو پہلے سے سلیکٹ کیا وہ کوئی نام دیں. اور اکثر جب ہمیں کالرز کال کرتے ہیں تو ہم انہیں بتاتے ہیں، خاص طور سے عرفان صاحب، کہ وہ سب سے پہلے ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ نام بتائیں کہ کالنگ نیم کیا ہے. تو آج اس سب حقیقت کو جانیں گے کہ کس طرح سے ہمیں اپنے بچوں کے نام جو ہے سلیکٹ کرنے چاہیے، یا اگر کوئی نام آپ نے رکھ لیا ہے تو اس سے اگر آپ نے صحیح طریقے سے رکھنا ہے تو کیا چیز پہلے فوکس کریں اور دیکھیں اور پھر نام جو ہے تبدیل کریں. تو بات کرتے ہیں اسی پر آج، اور ہمارے ساتھ ہیں عرفان کامل صاحب. ان سے ملتے ہیں. سب سے پہلے صبح بخیر کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسے عرفان صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ صبح الحمدللہ مانور، آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. اور بہت اچھا لگا کہ آپ اس وقت صبح صبح آئے، اور خاص طور سے آج ہم اسپیشلی ناموں پہ بات کرنے جا رہے ہیں. اچھا تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ آج جب آپ ہمیں کال کریں تو آپ نے ہمیں ڈیٹ آف برتھ نہیں بتانی، آپ نے صرف نام بتانا ہے، اور نام کے حوالے سے اپنے بچوں کے ہی اپنے لیے بات کر سکتے ہیں آپ عرفان صاحب سے. ڈیٹ آف برتھ اس میں ہم پوچھیں گے، اگر وہ نام ہوگا تو اس سے ریلیٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن کوئی اور سوال نہیں ہوگا، بٹ صرف اونلی ناموں کے حساب سے کہ نام آپ نے جو رکھا ہوا ہے وہ درست ہے یا نہیں، یا اب اگر کوئی کالنگ نیم ہے تو کیا رکھ سکتے ہیں. جی عرفان صاحب، یہاں سے ہی بات شروع کرتے ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ نام جو ہے آپ کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ تو ہے ہی ہے. دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے مانور کہ میں لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ اگر زندگی میں ماں باپ اپنی اولاد کو کوئی خوبصورت ترین تحفہ دیتے ہیں نا، تو وہ ایک اچھا اور جامع نام ہے، یعنی جس کی کمپلیشن ہو، اور جس کی عموماً ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم مختلف طریقے سے ہر کسی کی جیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو ثوابدید دی ہے، کہ کچھ لوگ ناموں کو قرآن سے نکالتے ہیں، کچھ لوگ حروف نکالتے ہیں، کچھ لوگ صحابہ کرام پہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں بڑے بڑے جو سپہ سالار ہیں ان کے نام پہ رکھتے ہیں. ایکچولی نام کا معنی سے زیادہ نام کا عدد کا تعلق ہے زندگی کے اندر، کہ نیم وائبس کیا ہیں. نیم وائبس اگر آپ کی برتھ کے ساتھ میچ ہوتی ہیں تو سمجھیں کہ آپ اس کی 80% لائف جو ہے نا وہ بالکل پرابلم فری ہوگی. ایون دین یہاں تک ہے کہ اگر آپ کا نام کریکٹڈ نہیں ہے تو آپ بچپن سے ہی وہ بچے ڈیزیزز کیری کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی کسی کو کنجیشن کا پرابلم ہے، کسی کو اسٹمک ریلیٹڈ ایشوز ہیں، کوئی بچوں کو فٹس پڑتے ہیں، کبھی کوئی بچوں کو فیور جلدی ہوتا ہے. یہ جسٹ بیکاز آف نیم وائبس ہوتا ہے کہ ان کی برتھ کے ساتھ وہ نام میچ نہیں کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو میچنگ کے اندر اپنی برتھ کے ساتھ کسی سے پوچھ کے آپ جب رکھیں گے تو یقیناً پھر آپ کے اس کو بینیفٹس ملیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم سے کوئی ایڈریس پوچھتا ہے اور ہم اس کو ایڈریس بتاتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے ہاؤس نمبر 1 پہ جانا ہے، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ ہاؤس نمبر 2 پہ جائیں گے، آپ ہاؤس نمبر 1 ہی ڈھونڈتے ہوئے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے آپ صحیح جگہ پہنچے. لیکن اگر آپ کو ہاؤس نمبر 2 بتا دیا جانا 1 پہ ہے آپ نے، تو اس کا مطلب آپ رانگ ایڈریس پہ جا رہے ہیں. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ نیومرولوجی کا اس سے آپ کا لائف پاتھ ہے، یہ بہت زیادہ 90% آپ نے بات تو یہی ختم کر دی نا کہ 80% آپ کی مشکلات دور ہو جاتی ہے اگر نام، اور والدین کا سب سے مین تحفہ یہی بچوں کو. مگر ہمارے یہاں تو یہ دیکھنے میں آتا ہے عرفان صاحب، بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، خاص طور سے اگر میں نام لوں اورنگزیب، اکبر بادشاہ کا نام لوں، یا اس طرح لوگ اس طرح کے نام اپنے بچوں کے بہت زیادہ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان پرسنالٹیز کا جو نام ہے، جس طرح وہ کامیاب انہوں نے دور گزارا ہے تو ہمارے بچے بھی اس طرح کا. لیکن پھر دیکھنے میں یہ آتا ہے عرفان صاحب کہ بہت سے نام کہتے ہیں بھاری پڑ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب آپ نے اپنی بات کا سوال کا خود جواب دیا آپ نے. اب یہاں سے آپ پلیز. ایکچولی ہر برتھ جو ہے ایک ڈفرینٹ سینیریوز، ڈفرینٹ کوالٹیز لے کے پیدا ہو رہے ہیں، اور بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اگر اس کی میچنگ کے ساتھ اس کا نام نہیں ہو تو جو اس کی کوالٹیز ہیں نا وہ ڈم ہو جائیں گی.
بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی فائن ٹیون کرتے ہیں کوئی چیز. آپ اگر ایک ریڈیو پہ ایک اسٹیشن بھی فائن ٹیون کرتے ہیں تو جا کے وہ کریکٹ ہوتا ہے بالکل. اس کا مطلب ہے نیم جو ہے نا ایک فریکوینسی ہے جو آپ کی برتھ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. جب یہ اٹیچ ہوتی ہے اور اس کو جب آپ فائن ٹیون کر لیتے ہیں تو سمجھے آپ نے زندگی کو اپنے فائن ٹیون کیا ہے. بالکل. اور پھر آپ نے پوری زندگی اسی کے ساتھ چلنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج ایک نام رکھا ہے 10 سال بعد آپ دوسرے نام کے ساتھ چلیں گے, ایسا نہیں ہوتا. تو یقیناً نیم کریکشن بہت ضروری ہے اور ناموں کے اثرات ہیں باقاعدہ. صحیح. جو نیم وائپس ہوتی ہیں اسی کے اثرات آپ اس زندگی کے اندر عرفان صاحب پھر ہمیں اس ناظرین کو بتائیے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کس طرح اس کی تاریخ پیدائش, نام اور میں مطابقت جو ہے کس طرح نام اس کا سلیکٹ کیا جائے؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ کس ڈیٹ کو پیدا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ہم انگلش ڈیٹ دیکھیں گے. اور اس میں یقیناً آپ کے پاس جو کمبینیشن ہے وہ ٹوٹل 9 کمبینیشن ہے ہر نام کے. ایسا نہیں ہے ڈیٹ تو 1 سے 31 تاریخ تک ہیں, لیکن جو کمبینیشن آپ کو ملیں گے وہ 1 سے 9 کی ملیں گے. اگر ہم نمبر 1 کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر 1, 10, 19, 28 تاریخ آ جائے گی تو یہ 1 ہے جو بھی ان تاریخوں میں 4 میں پیدا ہو رہا ہے. اسی طرح نمبر 2 ہم دیکھیں گے تو پھر 2, 11, 20 اور 29 تاریخ یہ نمبر 2 ہیں. اسی طرح نمبر 3 دیکھیں گے, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں لوگوں کو کہ ان کو کلیئر ہو جائے کہ ہم کس طرح برتھ ڈیٹ کو دیکھیں گے. تو نمبر 3 جس کا بھی سم کیلکولیٹ کرنے کے بعد سنگل ڈیجٹ پہ 3 آئے گا وہ نمبر 3 برتھ ہے. 3 ہو گئی, 12 ہو گئی, 21 ہو گئی اور 30 تاریخ ہو گئی. اسی طرح نمبر 4 ہے, 4 ہو گئی, 13 تاریخ ہو گئی, 22 تاریخ ہو گئی اور 31 تاریخ ہو گئی. 5 ہے, 5, 14, 23 ہے. 6 ہے تو 6 اس کا جو سم ہے سنگل ڈیجٹ پہ وہ اس ڈیٹ پہ آئے تو ہم اس کو وہی کاؤنٹ کریں گے جو سنگل ڈیجٹ کی ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی بچہ جو ہے وہ 1 جنوری کو پیدا ہوا, اگر ہم ایگزامپل لیں, اب اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اچھا وہ فرسٹ کو جو پیدا ہو رہا ہے دن کیا ہے, سب سے پہلی چیز. اس کے بعد پھر جو سال ہے کس سال میں پیدا ہوا ہے اس کی وائبس کے, اب جیسے 9 نمبر کا سال ہے, پھر جو اس کا جو پلانٹ ہے وہ کون سا ہے, وہ سیٹرن کے اندر آ رہا ہے کیونکہ 1 جنوری تو کیپریکون ہوا. اب یہ دیکھا جائے گا کہ جب وہ پیدا ہوا ہے اس وقت کیا ہو رہا تھا یونیورس کے اندر, وہ پھر ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اچھا اس کا مون سائن یہ ہے. اب ہم ان 3-4 چیزوں کو میچ کریں گے, اس میں پھر ہم بتائیں گے اچھا اس کی نیم وائبس آپ اس کی نمبر 1 میں رکھیں جو اس کے نیم کے ساتھ بالکل اس کی ڈیٹ کے ساتھ کریکٹ ہو جائے گی. اب کیا ہوگا جیسے ہی اس کا نام آئے گا اس کی کالنگ شروع ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر وہ ساری ٹریٹس آتی جائیں گی, اس کے اندر وہ چیزیں بہت وہ تیزی کے ساتھ ان پہ کام کرنا شروع ہوگا. اچھا ہم کئی جگہ ہم اسپیشلی نام اس وجہ سے چینج کرتے ہیں کہ برتھ ویک ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم کال بھی لیتے ہیں تو اگر میں اس پہ یہی کہتا ہوں کہ آپ اس پہ نیم چینج کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو برتھ ہے اسٹرانگ ہے لیکن نیم ویک ہے تو نام چینج کریں کیونکہ برتھ آپ نہیں بدل سکتے اپنی. تو اسی حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ کئی جگہ آپ کی برتھ اسٹرانگ ہوتی ہے اور آپ برتھ ویک ہوتی ہے آپ کی, نیم بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, پھر وہ میچ نہیں کر رہا. اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ نیم اسٹرانگ ہی چاہیے, وہ اس کو ڈیزیز دے گا, وہ اس کو پرابلم دے گا, وہاں نیم اسٹرانگ ہی چاہیے, وہاں چاہیے اس برتھ کے ساتھ الائنمنٹ نیم کی وہ بالکل ماڈریٹ ہو جائے کہ اگر فار ایگزامپل وہ نمبر 2 ہے, نمبر 3 ہے تو پھر ہم اسی سے ریلیٹ کر کے اس کی نیم نمبرز کے ساتھ اس کے نیم کو سجسٹ کریں. اس پہ میں ابھی آپ سے بات کرتی ہوں, یہ بھی پوچھوں گی کہ الائنمنٹ کس طرح اور کس سے کروانی چاہیے کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا, ہمیں تو پتا ہوتا ہے بھی دادی کا نام یہ تھا تو یہ رکھیں گے, اب بیٹی پیدا ہوگی تو, یا دادا کا یہ نام تھا تو اس طرح یہ بھی کیا جاتا ہے خاندانوں میں کہ بھئی ان کو یاد رکھا جائے تاکہ. جی یہاں پہ ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم, صبح خیر, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام, نسیم اقبال میاں والی. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, کیا پوچھیں گے, کس کے نام کے بارے میں پوچھیں گے؟ اپنے نام کے بارے میں. جی ٹھیک ہے, پوچھئے عرفان صاحب سے. عرفان صاحب سے پوچھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے نام کے بارے میں پوچھنا ہے. میرا نام ہے نسیم, محمد نسیم اقبال. اور محمد نسیم اقبال. 25/12/1984. کون سی؟ 25/12/1984, 1984. جی اوکے, نسیم اقبال آپ نے نام بتایا نا اپنا؟ جی جی ٹھیک ہے. اب آپ اس میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا اس کے ساتھ آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی میں آپ کو چینجز بھی بتاؤں اس میں؟ چینجز بھی بتا دیں کہ کیسا ہے ان کا نام, سوٹ کرتا ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں, آپ نے 25 دسمبر اپنی برتھ بتائی, رائٹ, آپ اس حساب سے کیپریکون ہو گیا پہلی چیز. نمبر 7 آپ کا برتھ نمبر ہو گیا. اوکے,
اب اگر ہم آتے ہیں آپ کے نام کے ساتھ، یا میں اس لیے آپ کو کلیئر کر رہا ہوں تاکہ سب کو کلیئر ہو جائے کہ ڈفرینسز ہوتے کہاں ہیں ایکچولی. ٹھیک ہے. اب محمد نسیم اقبال، محمد کا عدد یونیورسل نمبر 2 ہے، رائٹ، یہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا. محمد ہے تو اس کا عدد 2 ہے. اسی طرح نسیم ہے، نسیم کا عدد 5 ہے اور اقبال کا عدد 8 ہے. اب جب آپ اس کو پلس کریں گے تو یہ بنے گا 15، مینس یہ بن گیا نمبر 6، رائٹ. لیکن آپ کا آپ کی جو برتھ ہے وہ 25 ہے، 25 تو 7 ہے. تو آپ کا نیم آپ کی برتھ کے ساتھ میچ نہیں کر رہا. دوسری چیز، نمبر 6 ریپریزنٹ کر رہا ہے وینس کو، جسے ہم زہرہ کہتے ہیں، اور آپ کی جو برتھ ہے وہ پیور سیٹرن ریلیٹڈ برتھ ہے، آپ کیپریکونین ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کی چیزیں بہت زیادہ ڈسٹرب رہتی ہوں گی، اور اسپیشلی لٹل بٹ چھوٹے چھوٹے ایکسیڈنٹس تو نیسیسری ہیں اس کے اندر. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے نیم کے ساتھ کیونکہ آپ کے نیم کے اندر 3 چیزیں آ رہی ہیں، ایک آ رہا ہے محمد جس کا عدد 2 ہے، ایک آ رہا ہے نسیم جس کا عدد 5 ہے، اور ایک آ رہا ہے اقبال جس کا عدد 8 ہے. اب ہم اس میں سے یہ دیکھتے ہیں، اب یہ آپ کو نہیں پتہ لگے گا، یہ ہم جیسے لوگ ہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر سب سے پازیٹیو وائب آپ کے لیے کون سی ہے. تو وہ پازیٹیو وائب سے آپ اپنی جو کالنگ جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس کے اندر نسیم سے لوگوں کو کال کرانا شروع کریں، رائٹ. کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو اقبال بولتے ہوں گے، اقبال صحیح نہیں ہے. نسیم سے کالنگ شروع کریں، اور اس کو اگر آپ اس کو اور اچھے طریقے سے سیٹل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ اور بھی اس کے اندر میرے لیے کریکشن ہو جائے، تو نیم اسپیلنگ چینج کر لیں آپ. اور اس کے اندر نیم اسپیلنگ چینج کرنے کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ NASIM لکھتے ہیں تو NASEEM کر دیں اس کو، تو اس کی آپ کی وائفس چینج ہو جائیں گی. اچھا عرفان صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات بتائی ہے. نسیم صاحب کو پتہ چل گیا ہوگا کمپلیٹلی. ایک اور کالر کال بھی لیتے ہیں، اور میں نے اس پہ بات کرنی تھی کہ اکثر میں نے دیکھا ذیشان کو زی سے لکھنے کے بجائے ایکس سے لکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کی باتیں میں نے آپ سے پوچھنی تھی. جی یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم، صبح خیر. سجاد ہیں کراچی سے. جی سجاد، کیا پوچھیں گے؟ جی میرا پورا نام ہے شجاعت علی انور. سجاد علی انور. شجاعت علی انور. جی شجاعت علی انور. اور میری ڈیٹ آف برتھ ہے 31 جولائی 1985. 31 جولائی 1985. جی اوکے، کوئی خاص ایشو ہے آپ کا؟ بس یہ فائنینشیل کے حوالے سے میں آپ کے پروگرام دیکھتے رہتا ہوں عرفان بھائی، بڑا میں آپ کو ایڈمائر کرتا ہوں ماشاء اللہ. بہت شکریہ آپ کا شجاعت بھائی. ہم سب گھر والے آپ کو بہت شوق سے ہی دیکھتے ہیں. بہت شکریہ شجاعت بھائی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے شجاعت صاحب. جو جی اچھا عرفان صاحب، بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آ کے شجاعت صاحب کے جو ہے سوال کا آنسر کرتے ہیں. لیتے ہیں آپ ایک چھوٹی سی بریک، رہے گا ہمارے ساتھ. جی بریک سے آگئے ہیں واپس. آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے ویلکم بیک. اور عرفان کامل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ابھی کالر تھے بریک سے پہلے، تو ان کے نام کا شجاعت علی انور. شجاعت کا ایگزیکٹلی. اور انہوں نے بتایا، تو میں بتاؤں کہ اپنے جب میں بتا رہا ہوں نا تو ان کو لکھتے بھی جائیں کہ اگر کبھی آپ سے کوئی پوچھے آپ کے نام کا عدد کیا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں آرام سے. شجاعت کا عدد ہے 3، علی کا عدد ہے 5، اور انور کا عدد ہے 1. جب آپ اس کو ٹوٹل کریں گے تو اٹ بیکمس 9، رائٹ. اور 9 از ویری ہائٹڈ نمبر، میں نے ہمیشہ لوگوں کو سمجھایا ہے. اور آپ کے اندر وہ پرسنالٹی کے اندر وہ چیزیں بھی آتی ہیں. ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے نام کا، اور ہاں دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ، جو بھی ہم بریک پہ بھی بات کر رہے تھے، کوشش کریں اپنے بچوں کے نام ذرا بڑے رکھا کریں. شارٹ نیمز نہیں رکھیں کبھی بھی، کیونکہ وہ سنگل یا بہت زیادہ تو ڈوئل وائبس کیری کریں گے. لیکن اگر آپ پاسٹ میں چلے جائیں، آپ اگر جا کے دیکھیں تو بڑے بڑے جتنے علماء کرام گزرے یا بڑے بڑے جو صحابہ کرام گزرے، تو ان کے اگر آپ نام دیکھیں نا تو بہت بڑے بڑے نام تھے ان کے. جیسے حضرت شاہ شمس تبریز، حضرت علی حجویری، اسی طریقے سے خواجہ نظام الدین اولیاء. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے 4 نام رکھے تو وہ 4 ڈیفرنٹ وائبس کیری کریں گے. جس طرح ابھی شجاعت صاحب نے، مجھے ان کا نام بہت پسند آیا اس لیے کہ اس میں 3 وائبس ہیں. اس کے اندر شجاعت کی ایک الگ وائب ہے، علی کی ایک الگ ہے، اور انور کی علیحدہ ہے. لیکن اب میں جو انہوں نے برتھ بتائی تھی اس حساب سے اگر میں آپ کو بتاؤں
تو آپ اگر اپنا بزنس کے اندر اپنی جاب کے اندر یوز کریں تو اپنا کمپلیٹ نیم یقیناً یوز کریں گے، لیکن اپنی جو کالنگ ہے نا، کیونکہ انسان زندگی کے اندر بہت زیادہ کمیونیکیشن میں انوالو رہتا ہے، تو آپ کے لیے جو بیسٹ کالنگ ہے اس کے اندر وہ انور کی ہے، نمبر 1 کی، وہ کالنگ سب سے اچھی، جولائی کی برتھ تھی آپ کی، تو آپ انور کے نام سے زیادہ تر اپنے آپ کو کال کرایا کریں، تو آپ کی چیزیں، آپ کی لوگوں کے ساتھ روابط وہ بہت اچھے رہیں گے. جب لکھیں گے تو یقیناً پورا لکھیں گے تو وہ نمبر 9 ہے، تو وہ ان کو بہت یعنی ان سپورٹ کا کرے گا. نام جو ہے نا سوٹ کرتا ہے. ہاں، ان کے وزٹنگ کارڈ پہ اگر یہ پورا نام ہوگا تو بس اس کی بات ہی علیحدہ ہے. صحیح. اچھا، ایک چیز اور ہے کہ اگر آپ کا کوئی نام آپ کے بچے کا جو ہے وہ آپ کے اس عادات کے مطابق نہیں ہے، ناموافق ہے، تو اس کا کتنا اثر پڑتا ہے آپ کی اس کا سمجھیں کہ میں لوگوں کو کرنا کیا چاہیے پھر؟ جی ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے کہ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ 80% آف یور لائف از یور کریکٹ نیم. آپ کی سکسیس جو ہے نا زندگی کے اندر، اور آپ اگر دیکھیں تو ہم اپنے گورنمنٹ لیول کے اوپر یا اپنے جو بہت زیادہ جو ادارے ہیں بڑے بڑے، اس کے اندر آپ دیکھیں تو میں آپ کو وہ نام گنوا سکتا ہوں، وہ ناموں کی آپ کو کریکٹ وہ بتا سکتا ہوں جس کی وجہ سے وہ لوگ اس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے نام کی وجہ سے. کئی جگہ برتھ آپ کی مائنس ہو جاتی، نام آگے آ جاتا ہے کیونکہ نام اسٹرانگ ہو گیا نا. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی بھی بچے کا کوئی نام رکھتے ہیں تو اس کے اندر ٹاپ آف دا لائن ہے کہ اس کی برتھ کیا ہے، برتھ ڈیٹ، جس دن آپ سالگرہ اس کی مناتے ہیں اس کے ساتھ اس کا نام کتنا لائن ہو رہا ہے. اور اگر اس کے اندر اگر آپ نے فار ایگزامپل اس کی برتھ ہے 10 جنوری، تو اب وہ 10 جنوری کے اندر بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، وہ سیٹرن بھی آ رہا ہے اس کے اندر، نمبر 1 سن بھی آ رہا ہے اس کے اندر. اب یہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتی ہیں، بیچارے لوگوں کو لے میں نے اس معاملے میں نہیں پتا نالج. تو جب آپ کسی بھی صاحب علم سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو اس کے اندر اگر 3 یا 4 نام پورا کر کے دیتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا، ڈیفرنٹ ہر پلانٹ کی وائبس آئیں گی اس کے اندر، اس کی پرسنالٹی اسی لحاظ سے فلرش ہوگی، اس کے اندر چیزیں وہ آنی شروع ہو جائیں گی. صرف برتھ اس کی ہو سکتا ہے 10 جنوری ہو، لیکن اگر اس کے نیم کے اندر کہیں 2 آ گیا تو ہو سکتا ہے وہ فائنینشیل بہت، اس کا کیلکولیشن بہت اچھی ہو جائے. اسی طرح اگر اس کا کہیں نمبر 8 آ گیا تو وہ کہیں میٹل کے بزنس میں چلا جائے گا. ڈفرینٹ سینیریوز ہوتے ہیں جو دیکھے جاتے ہیں. تو کریکٹ نیم ود دا ڈیٹ آف برتھ از مسٹ اسینشیل ہے یہ چیز. جہاں کریکٹ نیم کی آپ بتا رہے ہیں، بات کریں تو وہاں اس نیم کو اسی طرح سے پکارنا، کال کرنا کتنا ضروری ہے یہ بھی بتائیں، کیونکہ اکثر جو ہے ہم نام بگاڑ دیتے ہیں. اسپیلنگ کی بھی ہم ذکر کریں. سب سے پہلے کوشش کریں کہ اپنے نک نیم نہ یوز کریں، اور اگر نک نیم یوز ہی کرنا ٹھہرا تو کئی لوگ ایسا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میرا نام ہے عرفان کامل، تو میں کئی لوگ مجھے عرفان کہتے ہیں، کئی لوگ کامل کہتے ہیں، تو یہ دونوں ہی اچھے ہیں. تو آپ کوشش کریں اگر آپ نے کسی کو کالنگ نیم بھی دینا ہے تو اپنے نیم میں سے ایک نیم اٹھا کے دیں، کہ جو آپ کے اگر فار ایگزامپل 3 نیم ہے، جیسے ابھی شجاعت صاحب تھے، شجاعت علی انور، تو میں نے بتا دیا اس میں انور جو ہے اسٹرانگ نیم ہے. یعنی نام لیکن صحیح لیں، نام صحیح لیں، یہ منا پپو اور یہ اس طرح سے نہ کریں، گڑیا، یہ سب چیزیں اس کی پرسنالٹی کو بالکل ڈی مورلائز کر دیتی ہیں. تو اچھا ایسا کیسے، جیسے ابھی آپ نے اگزامپل بھی دی، چلے میں اپنے نام کی دے دیتی ہوں. فرینڈز میرے جیسے کبھی نوری کہہ دیتے ہیں، نور کہہ دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے نا، آپ پورا نام لیں. یہ غلط ہے. آپ کو اللہ نے ایک بہت اچھے نام سے نوازا ہے. مانور کا عدد ہے 9، علی کا عدد ہے 5. اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کی ایک پرسنالٹی علیحدہ ہو جائے گی. آپ کو اللہ تعالیٰ ایک لیڈرشپ بھی دے گا، اور ٹورڈز ہیومینیٹیرین سائڈ آپ ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہوں گی بالکل. آپ 2 چیزوں کا جب آپ کا کمبینیشن ہوتا ہے نا، یہ آپ کو زندگی میں سکسیس دے گا. آفس میں، گھر کے معاملات میں آپ کو بہت چیزیں یہ ہیلپ کرتی ہیں. بالکل. تو دیکھا یہی جاتا ہے جب ہم شادی کے لیے بھی میچز بناتے ہیں کسی کا، تو میں اس میں ناموں کو میں ملاتا ہوں سب سے زیادہ کہ نام کتنا زیادہ کمپیٹیبل ہے. کالر ہیں، کال لیتے ہیں. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم، صبح خیر. وعلیکم السلام. شفقت. جی شفقت عزیز فیصل آباد سے. جی شفقت صاحب، کس کے نام کے بارے میں پوچھیں گے اور ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ میں اپنے بیٹوں کے نام، میرے بڑے بیٹے کا نام ہے محمد فراد عظیم. فراد علی. محمد فراد عظیم. اس کی برتھ کیا ہے؟ 12/12/2003. 12/12/2003. ٹھیک ہے. کوئی خاص ایشو ہے تو بتا دیں، ورنہ میں آپ کو نام کا بتا دیتا ہوں کہ نام کے ساتھ اس کی برتھ الائن ہے کہ نہیں. دوسرے بیٹے کا بھی. سوری، 2 بیٹوں کا پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ نام. دوسرے بیٹے کا بھی. جی بتائیے. محمد ریحان عظیم. محمد ریحان علی اور عزیز. عظیم محمد ریحان. ڈیٹ آف برتھ بتا دیں. محمد ریحان عظیم. عزیز. جی عزیز. ریحان عزیز. اور پہلے والے ان کا کیا تھا نام؟
रिजवान, मेरे ख्याल से पहले वाले का रिजवान नाम था, आपके बेटे का? मोहम्मद फराज अजीज। फराज अजीज, फराज अजीज। ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ आपने दूसरे की नहीं बताई, मोहम्मद रिहान की। अजीम की है 20/5/2009। ठीक है, आपको ऑन ईयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। 2009 के। सबसे पहले वो ठीक है। फराज की बता दें। अच्छा, दोनों ही इनके जो बच्चे हैं वो 3 नंबर की बर्थ में, एक की 12 है और एक की 3 है। अच्छा, जो पहले आपने नाम बताया वो था मोहम्मद फराज अजीज, ठीक है। तो मोहम्मद का मैंने पहले भी बताया अदद 2 है, फराज का अदद 1 है और अजीज का अदद 7 है। जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये ओवरऑल नाम जो आ गया ये 1 पे आ गया। 7, 2, 9 और 1, 10, तो 1 पे आ गया। और आपके बच्चे की जो बर्थ है वो नंबर 3 के अंदर है। बर्थ जो है वो जुपिटर के अंदर है और जो उसका नाम है वो सन के अंदर है। करेक्ट नेम है, लेकिन इसके अंदर अगर आपने कॉलिंग जब भी करानी है तो कोशिश करें सिर्फ फराज कॉल कराया करें इसको। फराज कॉल करेंगे तो बहुत अच्छा है, ना इसको कोई अजीज़ बोले ना कोई और नाम यूज़ करें। फराज इज़ करेक्ट कॉलिंग उसकी, बहुत अच्छा कम्बिनेशन है उसका बर्थ के साथ, तो फराज कराएं। और अमूमन ये थोड़ा आईटी की फील्ड से रिलेट भी करेगा जाकर। दूसरा आपने बताया मोहम्मद रेहान अजीज़। अब रेहान का अदद है 9, 2, 11 और अजीज़ 7, 11 और 7 18, ये है नंबर 9। अब इसका देखा जाए तो आपने इसका नाम बहुत भारी रखा है, बहुत ज़्यादा हैवी नाम है इसका, इसकी बर्थ वीक है, ठीक। अब आप ये करें कि इसके नाम के साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर ऐड करें, एक नेम, या इसकी कॉलिंग नेम चेंज करें, क्योंकि नंबर 9 है, बहुत हाइटेड, यानी बहुत हाइटेड पर्सनैलिटी है और थोड़ा मज़हब की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान आएगा इनका और टूवर्ड्स इस तरह के स्कॉलर की तरफ चले जाते हैं लोग। तो आपने इसका सिर्फ एक नेम कॉलिंग चेंज करनी है जिससे थोड़ी सी तबीयत के अंदर एतदाल पसंदी आए। और उसके लिए बेस्ट जो है वो ये है कि क्योंकि जुपिटर की बर्थ है तो अली के नाम की कॉलिंग करें इसके लिए, तो बहुत अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला। चलें, एक और कॉलर हैं जी। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद इरफान। जी इरफान, कैसे हैं आप? ठीक हैं। किसके बारे में पूछेंगे? मैं अपने नाम के बारे में पूछना, अपने बारे में पूछना चाह रहा था। मोहम्मद इरफान और 12/12/89। 12/12/89 है। ठीक है इरफान साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ब्रेक के बाद इसका हम आंसर करेंगे। और एक और कॉलर है, कॉल लेते हैं जी। कौन है हमारे साथ? फारिया। जी फारिया, कैसी हैं आप? किसके बारे में पूछेंगी? जी मैं अपने बारे में पूछूंगी। जी। डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर। थोड़ा जोर से बोलेंगे, थोड़ा सा लाउड बोलिए, आवाज ही नहीं आ रही आपकी फारिया। 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर फारिया। 20 अक्टूबर और आगे 1995। ओके 1995। ठीक है। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 1998। ये किसकी है? हस्बैंड बारे की। में भी पूछना है और अपने बारे में भी पूछना है। फारिया, पूरा नाम क्या है आपका? फारिया। फारिया अनायत। इनायत। फारिया इनायत। और आपके हस्बैंड का नाम? उस्मान नजीर। उस्मान नजीर। नजीर, ठीक है। और फारिया? आप सिर्फ एक चीज बता दीजिए फारिया, आपको कोई स्किन रिलेटेड इश्यूज रहते हैं? जी ठीक है, बस सही है। मैं आपको बताता हूँ ठीक ये है नाम फारिया, पे किस बहुत तरह शुक्रिया असर कॉल होता है। करने के लिए, आपको भी और इनसे पहले जिन्होंने कॉल की थी उस्मान जो थे उनको भी जो है हम बताएंगे ब्रेक के बाद, उनके नाम के बारे में बताएंगे। लेते हैं आप एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद आते रहिएगा हमारे साथ। जी ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। बात हो रही है आज के नाम जो है अपना आप रखें तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक होना चाहिए। इरफान कामिल साहब हमारे साथ हैं, कॉलर थी इससे पहले फारिया। फारिया आपके सवाल का जवाब देंगे। उससे पहले एक मोहम्मद इरफान साहब थे। अच्छा ठीक है, इरफान साहब ने भी पूछा था। बिल्कुल। और उन्होंने कहा दरअसल था आप मेरे साथ कि बैठे इसलिए मैं भूल गई थी। मोहम्मद इरफान साहब थे, उन्होंने कहा था कि मेरे नाम का 12/12/1989 उनकी बर्थ थी। तो मोहम्मद इरफान का सबसे पहले मोहम्मद का अदद 2 है, इरफान का अदद 8 है। ठीक है। अच्छा, आप कोशिश कीजिए, क्योंकि इरफान इज़ नंबर 8, नंबर 8 के लिए बहुत करेक्शंस चाहिए होती हैं और स्पेशली इरफान का मतलब है मार्फत, केयर ऑफ। तो आप इसके अंदर जब केयर ऑफ में हैं तो इसके आगे एक नाम और कोई ऐड करें इस नाम के अंदर, और कोशिश करें वो नाम ऐसा ऐड करें कि जिसके अंदर आपको मार्फत मिले। मार्फत मिल
केयर ऑफ मिले। अब उसके अंदर अली भी हो सकता है, उसके अंदर शम्स भी हो सकता है, उसके अंदर बरकत भी हो सकता है, जो चीज़ आप सबसे बेस्ट समझते हैं कि ये मुझे, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है, वो आपके वालिद का नाम हो सकता है, वो आपके दादा का नाम हो सकता है, वो आपके चचा का नाम हो सकता है, या वो कोई एक सरनेम हो सकता है जो कि आपको मार्फत, क्योंकि इरफान का मतलब है मार्फत। जैसे मेरा मतलब है कामिल, कामिल मेरे वालिद का नाम था, लेकिन कामिल का मतलब है मुकम्मल, तो मुकम्मल मार्फत। तो इसी तरह आप जब अपने नाम के साथ कुछ ऐड करेंगे तो उसकी सपोर्ट आपको मिल जाएगी। तो कोशिश कीजिए इसके अंदर एक नाम और ऐड करें जिससे कि आपको इसकी सपोर्ट मिले, और उसी से कॉल कराना शुरू करें। इरफान से कॉलिंग मत रखिएगा, कॉलिंग उसी नाम से रखिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपका इस बर्थ के साथ बहुत सारी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी। अदरवाइज़ इरफान नेम थोड़ी सी डिफ़िकल्टी देता है। दूसरा इन्होंने सवाल किया था फारिया ने, फारिया उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए पूछा था उस्मान नज़ीर, और फारिया ने अपने लिए पूछा था फारिया इनायत। आपकी फारिया जो नाम का जो अदद है वो है 5, नंबर 5, बहुत अच्छा अदद है। लेकिन जब आपकी बर्थ में देख रहा था, जब भी मैंने आपसे पूछा था कि आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज़ तो नहीं है, अब आप कोई मुझसे ये सवाल करता तो मैं उसको बताता कि आपकी बर्थ के अंदर आपकी बीमारियां भी छुपी हुई होती हैं। आपकी बर्थ के अंदर, जिस तरह मैं कहता हूँ आपके कैरियर इश्यूज हैं, इसी तरह आपकी बीमारियां भी आपकी बर्थ के अंदर हैं। जब भी मैंने आपको बताया कि आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं, अब ये क्यों हो रही है? क्योंकि आपका नाम आपकी बर्थ के साथ अलाइन नहीं है। आपका नाम बहुत हैवी है, मतलब फारिया इनायत मतलब नंबर 9 है ये, और आपकी जो बर्थ है वो नंबर 2 है। अब मुझे बता दीजिए आप, अगर लोग जिनों में जिनके सवाल है, नंबर 2 बड़ा है या नंबर 9 बड़ा है? नंबर 9 बड़ा है। तो कोशिश कीजिए अपनी जो इसके अंदर जो कॉलिंग है वो इनायत के नाम से करें तो अच्छा होगा, लेकिन यकीनन वो एक जेंट्स का नेम है तो मुश्किल आएगी। इसके साथ आप अगर एक नाम अगर इसके साथ ऐड करना चाहती हैं तो सैयदा ऐड कर सकती हैं, बहुत अच्छा है, आपके नाम और अच्छा हो जाएगा, पॉलिश हो जाएगा बहुत। और इसी तरीके से जो आपने अपने हस्बैंड का, आपके हस्बैंड का नाम उस्मान है और नंबर 1 है उनकी कॉलिंग, और इसी तरह नज़ीर है, नंबर 7 है। लेकिन क्या हुआ, जब हम इसको प्लस करेंगे ना नंबर 8 में आ जाएगा। और उनकी जो बर्थ है, जब बर्थ अच्छी है उनकी, नाम यहाँ वीक हो गया क्योंकि नंबर 8 में आ गया, तो उस हिसाब से उनकी बर्थ के साथ मिसमैच हो गया। फ्रिक्शन रहेंगी, जज्बाती रहेंगे बहुत ज़्यादा, हर चीज़ के अंदर जब डिसीजन ले लेंगे उसके बाद सोचेंगे। तो कोशिश करें कि उनके नेम की कॉलिंग के अंदर अगर आप अपने साथ, क्योंकि वाइफ हस्बैंड का रिश्ता ऐसा तो जो कंपैटिबिलिटी का है, बराबरी का है, तो क्योंकि आप ऑलरेडी नंबर 5 में फारिया, आप अपने हस्बैंड के नेम के अंदर एक अली ज़रूर ऐड करें ताकि वो भी नंबर 5 है, तो आपकी और उनकी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी हो जाएगी, मैचिंग के अंदर आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें जो हैं जो थोड़ी डिस्टर्ब होंगी वो सेटल होनी शुरू हो जाएंगी। और नाम के बहुत असरात हैं, और आपको वही चीज़ें, अली बेसिकली इल्म है, तो आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा हो जाएगा जो भी इसको जब कॉल करता है। ठीक है इरफान साहब, यानी कहने का मकसद ये आज हमने प्रोग्राम किया है जिसमें नामों पे हमने बात की कि डेट ऑफ बर्थ के एतबार से होना चाहिए। क्या मशवरा देंगे लोगों को कि जब भी नाम सबसे बड़ा मशवरा तो ये है कि देखें, हम अपने एक सेल्फ मेडिकेशन भी मना की गई है, बिल्कुल कहते हैं भाई आप दवा भी मत के पास ना जाएं उस वक्त ऐसे। तो बिल्कुल इसी तरीके से यकीनन लोग, मैंने कहा ना कि लोग अपने बहुत सारे मेडिकल टेस्ट, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन अपनी ज़ात के लिए कुछ पैसे नहीं खर्च करते, उसमें आके सोच में पड़ जाते हैं। दर हकीकत आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में अपने बच्चों के लिए ज़रूर पता करना चाहिए, हर उस चीज़ का जो दायरा इस्लाम के अंदर और दीन के अंदर आती है, और कहीं पर भी हिसाब किताब के अंदर कोई चीज़ माइनस नहीं है दीन से या माइनस नहीं है इस्लाम से। आपको खुद पता लग जाएगा जब जो बता रहा होगा कि वो कितना किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो मेरा मशवरा यही है कि जब भी ज़रूर अपनी कोई बर्थ हो बच्चे की, तो यकीनन किसी अच्छे एक साहिब इल्म से, जिनके पास इल्मुल आदात की नॉलेज हो, तो प्लीज़ उनसे ज़रूर कांटेक्ट करें। ये पूरी ज़िंदगी का मामला है, बीमारियों का है, कैरियर का है, शादियों का है, हर चीज़। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने मशवरा दिया। और बात यही है कि लकी नेम के साथ जो है अपने लकी दिन का स्टार्ट जो है आपने खुद से लेना है, अपने लिए फैसले खुद करने। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया, और आपको कहेंगे अपना बहुत अच्छा सा दिन गुजारिए। अल्लाह हाफ़िज़।